السلام علیکم بچو آج پرو 5th کلاس لیسن امیک ناو گرو نانک دیو جی پتمس لیکچرس مز انکمپلیٹ آج کرو اسی کمپلیٹ. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا. کالو چند جس امس مول امس گو یہ وچھت رنج اور غصہ بھی آتا تھا. غصہ کھوتس کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کی کاموں میں نہیں لگتی. مگر کیا کرتا گرو نانک سن دل لگان دنیا ہند کامن مز کی. گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی. گرو نانک سز بیس تمس آو کرنے کپورتھلا کس علاقس مز یتھ ناو سلطان پور اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. ام سن شوہر حکومت مز ملازم. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے. یہ سوچت کہ گرو نانکس من لگے نوکری مز دل. گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. گرو نانک تہ تھوک سرکارس مز اخ نوکر. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا. تتہ تھو گرو نانکن ضرورت مندن تو محتاجن خاطر دروازہ یل. اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے. سرکار خزانہ چہ روپیہ تج کر غریبن تو مفلسن مز تقسیم. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. تمس پیو پتہ ام ملازمت نش الگ روزن. گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. یس گرو نانکن یہ حال رنگ وچھ تم سند مل تم سوچ کہ ول وہ کرو امس خاندر امس کرو شادی. گر ہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپے پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دے. یل گرک بوجھ پیس تو یہ خرچانے پتہ ات پاٹھی روپیہ کی. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. تم کر گرو نانک سن شادی تم سن خاندر. گرو نانک کی شادی ہو گئی. 2 بچے بھی ہوئے. تم سن خاندر یل گا 2 بچہ تہ زایس. لیکن گرو نانک کا دل گر ہستی میں نہ لگا. مگر تم سن دل گر ہستی مز لگان گرس کن لگان کی. وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے. سہ ہمیشہ پن کمائی کران ضرورت مندن پہ خرچ. بیوی نے لاکھ سمجھایا. خاندار سمجھایا واریاہ بار مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. مگر تمس پہ گو نہ کانٛہہ اثر. بورڈس پہ لیکھمت سوال یمن ہند جواب گژھن تلنہٕ. باقی وسلام.